دنیا کے سارے کام بن جائیں گے، 72 آخرت کے لیے۔ تو یہ بھائی اکرام مسلم میرے لیے ہے۔ اگر میں کہوں اوروں کے لیے پھر تو بات نہیں بنے گی۔ میرے عمل کرنے کے لیے میرے لیے ہے جی، میں عمل کرنے والا بنوں۔ آج عدالتیں اس لیے بھری پڑی ہیں، سب اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، حقوق ادا کرنے والے کوئی نہیں بنتے جی۔ پہلے یہ بہو بن کر گھر میں آئی تو اس کی یہ کہنے لگی مجھے ساس اچھی نہیں ملی، جب خود ساس بن گئی کہتی مجھے بہو اچھی نہیں ملی جی۔ تو اس لیے بھائی دوستو بزرگوں اکرام مسلم مولانا فرما رہے تھے ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے میں سب کی برداشت کروں، معاف کر دوں، برداشت بھی کروں، پھر معاف بھی کر دوں، پھر بھلا بھی دوں اس کو۔ کیوں جی؟ آدمی معاف بھی کر دیتا ہے جی، برداشت کر کے معاف بھی کرتا ہے، بھلاتا نہیں ہے جی، بھلا بھی دیں، بھول جائیں جی۔ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے مجھے زبان سے تکلیف پہنچائی، بھول جائیں بس جی، دل میں نہیں رکھنا۔ وہ ایک صحابی کے جنتی ہونے کی آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی ہے، کیا عمل تھا اس کا؟ کہ میرا سینہ مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں جی۔ کس مسلمان تو بہت قیمتی ہے بھائی، مسلمان کی بہت شان ہے جی۔ شیطان خامیاں دکھاتا ہے، خوبیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے جی۔ اگر 95 خامیاں ہیں، 95 خوبیاں ہیں اور 5 خامیاں ہیں، 5 خامیاں دکھائے گا شیطان، اور بغض اور کینہ، پھر حسد اور غیبت، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے جی، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھیں، ایمان میں، عمل میں، صفات میں، ہر اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھیں، اور اپنے کو سب سے کم۔ زبان سے تو میں بھی کہہ رہا ہوں، حق یہ ہے کہ بھی میں واقعی اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھوں، اور واقعی ہے تو اللہ کو پتہ ہے جی۔ تو اس لیے بھائی دوستو اللہ کا ہر مسلمان کے اللہ کے ہاں مقام ہے، کلمہ ہے اس کے سینے میں، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے۔ حب مسلم بہت بڑا عمل ہے، مسلمان سے محبت کرنا، پھر پوری انسانیت سے محبت کرنا جی۔ تو اکرام مسلم بھائیو عمل کے لیے ہے، میرے عمل میں آ جائے، میں کرنے والا بن جاؤں، میرے ذمہ جو حقوق ادا کرنے والے بن جاؤں۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ دار ہے اس سے میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع رحمی کرتا ہے، میں صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتا ہے۔ آقا تم صلہ رحمی کرتے رہو جی، ہمارا کام تو کرتے رہنا ہے جی، دوسروں سے توقع نہ رکھیں، ہمارے ذمہ وہ کرتے رہیں گے جی، پھر بات بن جائے گی جی۔ تو اس لیے بھائی تو شیطان بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا آدمی سمجھتا چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے بڑے شمار ہوتے ہیں جی۔ حقارت کسی مسلمان کی اگر تحقیر دل میں آ گئی، حقارت دل میں آ گئی، اللہ کی نگاہ سے آدمی گر جاتا ہے۔ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے اندلس کے۔ اب خانقاہ بھی تھی ان کی، اور درس و تدریس بھی تھی، لاکھوں شاگرد ان کے، حافظ حدیث تھے۔ آپ دیکھیں قرآن کی جو ہے نا جو قرأتیں، جتنی قرأتیں ہیں ان میں وہ قرآن کے حافظ تھے۔ اب وہ جا رہے تھے، ایک عیسائی گاؤں پر سے گزر ہوا تو وہاں کچھ عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں جی۔ اب وہ ایک پہ نگاہ پڑی اور وہ بس دل کی حالت غیر ہو گئی جی۔ اپنے جو ساتھی ان کے ساتھ تھے شاگرد، انہوں نے کہا بھائی تم جاؤ اندلس واپس، میں تو بس یہیں رہتا ہوں۔ بہت سمجھایا نہیں، اور جناب وہ تو روتے پیٹتے واپس چلے گئے، بھائی شیخ کو کیا ہو گیا؟ پھر کچھ دنوں بعد آئے، بھائی ہمارے شیخ کہاں ہیں؟ ان کا وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں، اور دیکھا وہ سور سامنے کھڑے ہیں، اور وہ زنار جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور بس رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا حضرت جو آپ کو کیا ہو گیا جی؟ ان کا میرا دل میرے بس میں نہیں ہے۔ ان کا آپ حافظ قرآن تھے، کوئی آیت یاد بھی ہے؟ فرمایا ایک آیت کے علاوہ سب بھول گیا ہوں، من یہن اللہ فما لہ من مکرم، کہ جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ فرمایا آپ حافظ حدیث تھے، کوئی حدیث یاد بھی ہے؟ فرمایا ایک حدیث کے علاوہ سب بھول چکا ہوں، کہ جو یعنی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، بس ایسا مفہوم۔ بڑے روتے پیٹتے رہے، پھر ادھر بھی قرآن مچ گیا خانقاہ میں، دعائیں ہوئیں خوب جی۔ پھر وہ جب واپس ہو رہے تھے دوسری یا تیسری بار غالباً ان کے شاگرد، تو شیخ جو ہے نا دیکھا نہر سے نا غسل کرتے ہوئے نکل رہے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ ایمانی حالت واپس آ گئی۔ تو آپ واپس پہنچے تو پوچھا شاگردوں نے، لوگوں نے، حضرت کیا ہوا تھا؟ فرمایا جب میں عیسائی گاؤں پر سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں تھوڑی سی حقارت آ گئی، یا اللہ یہ تیرے کیسے لوگ ہیں
تو انہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تجھ پر ایمان نہیں لائے، تجھے مانتے نہیں ہیں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ یہ ایمان عمل تو اپنا کمال سمجھتا ہے؟ اگر تو اپنا کمال سمجھتا ہے تو تجھے دکھا دیں۔ بس ایمان ایسے دل سے نکل کر گئے جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے، اور پھر وہ بس نگاہ پڑی اور پھر سارا کام ہوا ہے۔ تو یہ تحقیق غیر مسلم کی حقارت دل میں اللہ کو اتنا ناپسند ہے بھائیو، تو مسلمان کی حقارت دل میں آگے مسلمان کو چھوٹا سمجھ لیا تو اللہ کے یہاں جو ہے نا یہ تو گر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اور وہ تو اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی خامی کی وجہ حقارت آ گئی یا ہم نے اس کو چھوٹا سمجھ لیا، وہ تو توبہ کر کے اس کا تو اللہ کے ہاں اور بھی درجہ بلند ہو جائے گا، اور میرے سامنے تو نہیں ہے کہ اس نے اللہ سے توبہ کی ہے، تو میں اللہ کی نگاہ میں گر جاؤں گا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے بھائی، بس سب کو اپنے سے اچھا سمجھے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ یعنی شیطان نہیں آنے دیتا کئی موقع پر کسی نہ کسی موڑ پر کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، نکل آتا ہے زبان سے۔